السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو نزول قرآن کے بارے میں بتاؤں گی۔ نزول قرآن کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو اس وقت نبی پاک کی عمر 40 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ آپ نبی بنائے گئے ہیں اور آپ پر آخری کتاب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر یعنی 40 سال تھی۔ 13 سال آپ کے مکہ میں اور 10 سال آپ کے مدینہ میں گزرے۔ جو قرآن کا عرصہ نزول کا بنتا ہے وہ ہے 23 سال۔ قرآن پاک نازل ہوتا رہا۔ قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل اللہ تعالیٰ نے کیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ اس کی جو آیات تھیں وہ لازمات ہے یا صورتیں تھیں وہ قیامت تک کے لیے تھیں، اور اس میں ایک انسانی شیڈول تھا۔ زندگی گزارنے کی وہ تمام باتیں، وہ تمام معاملات، وہ تمام اصول قانون جو کہ اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنائے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیے، اور ساتھ میں حکم دے دیا کہ آپ انہیں کر کے بتائیں تاکہ انسانیت کے لیے آسان ہو۔ جو قرآن کا عرصہ ہے وہ 23 سال، جیسے کہ میں نے بتایا۔ مکہ میں 13 سال، مدینہ میں 23 سال۔ اس لیے جو مکہ میں صورتیں نازل ہوئیں ان کی تعداد بنتی ہے 86، اور مدینہ میں 10 سال کا عرصہ تھا قرآن پاک نازل ہونے کا، اس کی صورتوں کی تعداد بنتی ہے 28 سال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام احکامات جو اللہ تعالیٰ نے معاملات کے مطابق نبی پاک پر نازل فرمائے ہمیں کر کے دکھایا اور بتا دیا کہ قرآن پاک کا کیا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے۔ شان نزول، اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے شان نزول۔ شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی سورتوں کے نام ہم دیکھتے ہیں وہ یعنی قرآن پاک میں ہے، ان کا کیا مطلب تھا، شان کیا تھی، ان کے نازل ہونے کا کیا مقصد تھا۔ مثال ایک دیتی ہوں، جیسے سورت بقرہ ہم نے پڑھنا بھی ہے۔ سورت بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا؟ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں، اس میں ایک گائے کا ذکر بھی ہے۔ اس طرح اور جو صورتیں ہیں ان تمام صورتوں کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کیے۔ کسی صورت میں ایک ہی واقعے کو بڑی تفصیلاً بیان کیا، جیسے سورت بقرہ ہے 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ اس میں وہ تمام یعنی اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل فرمائے۔ ایک حدیث بھی ہے سورت بقرہ کے بارے میں کہ جسے سورت بقرہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لی اس نے زندگی کے تمام اصول جان لیے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ سورت بقرہ پڑھیں اور اس کے اصولوں کو سمجھیں۔ اسی طرح اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا ہے وہ ربط آیات۔ ربط کا کیا مطلب ہے؟ تعلق، کنیکشن۔ ایک سورت دوسری سورت کو کیا تعلق دیتی ہے؟ اس میں مثال دی گئی ہے سورت فیل کی اور سورت قریش کی۔ فیل اور قریش ساتھ ساتھ ہیں۔ سورت فیل میں اللہ پاک نے خانہ کعبہ کے بارے میں بتایا کہ ابرہہ نے کس طرح حملہ کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح پرندوں کے ذریعے، ابابیل کے ذریعے ابرہہ کی فوج کو نیست و نابود کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی، یعنی اپنے گھر کو عزت دی، اور ہم سب کے لیے بتا دیا کہ یہ وہ گھر ہے جو کہ عبادت کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر کہلاتا ہے۔ سورت قریش اس کے بعد نازل ہوئی ساتھ میں، یعنی اس کی جو ایک آیت ہے فَلْيَعْبُدُوا وَرَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بس چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ تو سورت فیل اور سورت قریش میں ایک خاص ربط ہے، اور جب ہم سورت فیل پڑھتے ہیں سورت قریش پڑھتے ہیں تو دونوں کا مطلب ہمیں سمجھ میں آسانی سے آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے۔ اب اگلا ٹاپک ہے قرآن کی تقسیم و ترتیب۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا
کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال قرآن پاک کا نزول کیا، اور یہ یہاں پہ پوری صورتیں اس طرح نہیں آئیں. آخر کے پارے میں جو 30واں پارہ کہلاتا ہے ہمارا، اس میں صورتیں آئی ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری بھی نازل ہوئی، جیسے مثال کے طور پہ فلق اور ناس بھی، لیکن زیادہ کر آیات ہوتی تھیں. تو اللہ تعالیٰ نبی پاک سے فرما دیا کرتا تھا کہ اس آیت کو کس صورت میں آپ نے رکھنا ہے، یعنی ترتیب بتا دی اور تقسیم بتا دی. تو 114 صورتیں ہیں، اور یہ پھر موقع محل کے لحاظ سے نازل ہوئیں. اس کی تقسیم و ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ترتیب بھی دی اور تقسیم بھی کیا. اب یہ قیامت تک اسی طرح اس کی ترتیب اور ترتیب رہے گی. تفسیر کیا ہے؟ اگلا ٹاپک کا نام تفسیر یعنی قرآن پاک کی وضاحت. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہیں اشارہ کیا. مثال کے طور پہ نماز ادا کرو، ٹھیک ہے، نماز ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جھکا کرو. یہ وہ احکامات تھے جو ہمیں نماز کی طرف اشارہ بتاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے، نماز ہے، نماز ایک عبادت ہے، ایک رکن ہے. پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ترتیب بتائی کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، نماز سے پہلے کیا کرنا ہے، وضو کرنی ہے، وقت کا بتایا. یہ وہ تمام باتیں ہیں جو تفسیر سے ہمیں پتہ چلتی ہیں. تفسیر کرنے والا کون ہوتا ہے؟ لازم بات ہے جو عربی زبان سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے معنی سمجھتا ہے، اسے یہ معلوم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ساتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی میں سے کر کے بتایا تو کیا ہوا تھا کہ کوئی واقعہ پیش آیا تھا جو تفسیر میں انہوں نے، یعنی علماء نے یا تفسیر مفسروں نے، تفسیر کرنے والوں نے ہمیں بتایا کہ تفسیر کیا ہے، قرآن کو کس طرح کھول کر بیان کیا گیا. عام لوگ لازم بات ہے کہ قرآن کو اس طرح سمجھ نہیں پاتے. کبھی ایک آیت کا مطلب بھی ہمیں مشکل میں ڈال دیتا ہے، تو وہ ہمیں تفسیر سے رجوع کرنا پڑتا ہے. اور تفسیر کرنے والے سب سے پہلے ہمارے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے ہمیں تفسیر کر کے، یعنی خود عمل کر کے بھی بتایا، اور بتایا بھی کہ اس آیت کا مطلب اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں، قاری نظر آتا ہے اصل میں ہے قرآن. یعنی تفسیر کرنے والا واقعی جو تفسیر کرے گا، وہ اصولوں کو سمجھے گا، اپنی زندگی میں ڈھالے گا، تو وہ چلتا پھرتا ایک قرآن ہوگا. اگلا جو ٹاپک میرا آتا ہے وہ ہے سورۃ بقرہ. سورۃ بقرہ جیسا کہ نام اور وجہ تسمیہ، نام بقرہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، اور اس سورت کا نام بقرہ رکھنے کا مطلب بتایا کہ اس میں گائے کا ذکر ہے. گائے کا کیا ذکر ہے وہ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں. ویسے تو کئی ایک واقعات ہیں، لیکن بقرہ کے حوالے سے بتاؤں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی قبیلے میں ایک شخص کو قتل کر دیا گیا تھا. قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، ایک دوسرے پہ نام لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اس نے قتل کیا، اس نے قتل کیا، اور کفر اور شرک بھی بڑھ گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی قوم کو کہو کہ ایک گائے ذبح کرے. پھر گائے کے بارے میں بھی کافی تفصیلاً، یعنی ان کے ذہن میں گائے کی بھی عبادت کا ایک طرح سے خیال پیدا ہو گیا تھا، کیونکہ لازم بات ہے کفر اور شرک اور اسلام ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے. تو بقرہ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو پھر بعد میں بتاؤں گی کہ سورۃ بقرہ کا بقرہ نام کیوں پڑا. اس میں ایک گائے کا ذکر ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے ساتھ میں آپ کو کتاب کا نام، قرآن و حدیث کے حوالے سے اس کا نام ہے، آپ کی سلیبس کی کتاب ہے. رائٹر کا نام ارشد بھٹی ہے. کتابیں بھی آپ لوگ لے لیں.
اور جو میں ٹاپک سمجھا رہی ہوں آپ ایک دفعہ بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ یہاں پر میں ختم کرتی ہوں اپنے لیکچر کو کہ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آمین ثم آمین.